بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير حجر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكروا عند الحرب. قال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر الآية. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا وما فيها خير الشهيد. قال ابن أبي عميرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر. رواه النسائي. وعن حسناء بنت معاوية قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. رواه أبو داود. وعن علي وابي الدرداء وابي هريره وابي امامه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم اجمعين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل نفقه في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700 ألف درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. رواه ابن ماجه. وعن فزالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمعت عمرو بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته فلما أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم قرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عتبة بن عبد السلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذلك شهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يبصره النبيون إلا بدرجة النبوة. ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ممسمسة محت ذنوبه وخطاياه إن الصيف محاه للخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء. ومنافق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار إن الصيف لا يمحو النفاق. رواه الدارمي. وعن أبي عائز رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل فلما وزع قال عمر بن الخطاب لا تصلي عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام؟ فقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثى عليه التراب وقال أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. وقال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. باب عداء الآلة الجهاد. الفصل الأول. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهم بأسهمه.
رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. رواه مسلم. وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناصلون بالصوت قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواسي الخيل. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناسية فرس بإصبعه ويقول الخيل معقود بنواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال في الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت من الخفياء وعمدها ثنية الوداع وبينهما 6 أميال وسابق بين الخيل التي لم تزمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العزباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وزعه. رواه البخاري. الفصل الثاني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعة الخير والرامي به ومنبله ورموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. رواه الترمذي وابن ماجه وزاد أبو داود والدارمي ومن ترك رمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه البيهقي في شعب الإيمان وروى أبو داود والفصل الأول والنسائي الأول والثاني والترمذي الثاني والثالث وفي روايتها من شاب شيبة في سبيل الله بدل في الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. رواه في شرح السنة. وفي رواية أبو داود قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب زاد يحيى في حديثه في الرهان. رواه أبو داود والنسائي ورواه الترمذي مع زيادة في باب العصب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهما فكميت على هذه الشيء. رواه الترمذي والدارمي. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كمية أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن الخير في الشقر. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم يقول لا تقص نواسي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاعها ونواسيها معقود فيها الخير. رواه أبو داود. وعن أبي وهب الجسمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل ومسحوا بنواسيها وعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها أوتار. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث أمرنا أن نسمع الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس. رواه الترمذي والنسائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے احد والے دن تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو ارواح، ڈال دیا ان کی ارواح کو پرندوں کے پوٹوں میں، سبز پرندوں کے. وہ آتی ہے جنت کی نہروں پر اور اس کے پھلوں میں سے کھاتی ہے اور پھر واپس لوٹتی ہے، ٹھکانہ بناتی ہے ان قنادیل کی طرف جو لٹکی ہوئی ہے، جو سونے کے قنادیل لٹکی ہوئی ہے عرش کے سایہ کے نیچے. جب انہوں نے پا لیا اپنے کھانے کا لطف، پینے کا لطف، مقیل جو ہے نا وہ جہاں پر قیلولہ کیے جاتے ہیں، اپنی جگہ ٹھکانے کا لطف، تو کہا انہیں کون پہنچائے گا یہ باتیں ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو کہ ہم زندہ ہیں جنت میں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ بے رغبتی نہ کرے جنت میں اور تاکہ وہ سستی نہ کرے جنگ کے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو پہنچاتا ہوں تمہاری طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم مت خیال گمان کرنا ان لوگوں کو جو شہید ہو چکے اللہ کے راستے میں، مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے آخر آیت کے آخر تک. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اس طرح کی حدیث پہلے بھی کہ جو ہے نا وہ جو ہوتے ہیں، جو ارواح ہوتی ہے شہیدوں کی، تو اس طرح پرندوں کے قالب میں جو ہے نا وہ جاتی ہے اور پھر وہاں پر وہ جو ہے نا وہ جنت میں جہاں سے چائے میوہ کھاتی ہے، نہروں پہ جاتی ہے وغیرہ ذالک کا. تو یہاں پر بھی تقریباً وہی بات ہے. اور لیکن یہاں پر وہاں پر ہم نے پہلے مطلق پڑھا تھا، یہاں پر جنگ احد کے شہداء کے بارے میں، کہ جنگ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس طرح ان کی ارواح جو مزے کر رہی ہے پرندوں میں، پرندوں کی طرح اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. مقیل جہاں پہ قیلولہ کیا جاتا ہے نا، تو مثلا ٹھکانہ، جگہ وغیرہ ذالک. تو جب انہوں نے مزہ دیکھ لیا تو کہنے لگے، شہداء کے ارواح کہنے لگے کہ کون ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچائیں کہ اب ہمارے بھائیوں کو جو زندہ ہیں کہ ہم زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت میں بے رغبتی نہ کریں اور جنگ کے وقت سستی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہنچاتا ہوں، یہ پیغام میں پہنچاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں تو ان کو مردہ مت خیال کریں، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہے کے لیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن دنیا میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے پیغمبر پر، پھر شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنی جانوں، اپنے اموال، اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے. اور وہ شخص جس سے محفوظ ہو گئے لوگ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے بارے میں. پھر وہ لوگ کہ جس کے دل میں لالچ طمع پیدا ہو گیا، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر.
فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہے نا وہ اللہ رسول پر ایمان لا چکے اور پھر اس کے بعد شک نہیں ہوا ان کو ایمان میں، یقین کے ساتھ ایمان لا چکے اور اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کر چکے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. یہاں پر ناس کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں، کہ جن سے لوگ محفوظ ہیں، مطلق لوگوں سے محفوظ. بہت بڑی بات ہے، مسلمانوں کا نہیں، مطلق لوگوں سے کیا ہو حفاظت میں. ہاں جب برسر پیکار ہوں پھر تو ظاہر ہے کہ وہ خون بہاتے ہیں، پھر تو مارتے، لیکن عام حالات میں. اور دوسرا جب دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے تو اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیں. اشراف النفس ایک اصطلاح ہے تصوف میں. ایک دفعہ تھانوی رحمہ اللہ اور غالباً شیخ الہند رحمہ اللہ اور غالباً مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب یہ تھے. تھانوی رحمہ اللہ کنفرم ہے، باقی 2 بزرگوں میں ہو سکتا ہے شک ہو. میں نے واقعہ پڑھا ہے بہت پہلے، کسی کے ہاں گئے تھے تو اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے کچھ پیسے نکالی، ہدیہ دینے لگے. تو باقی 2 بزرگوں نے لے لیا، تھانوی رحمہ اللہ نے نہیں لیا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو تھانوی رحمہ اللہ نے کہا یہ اشراف نفس تھا، پہلے سے مجھے اندازہ تھا کہ دیں گے، تو لالچ تھے. تو اشراف نفس ٹھیک ہے نہیں. جب اشراف نفس تو لالچ ہو پھر نہیں لینا. تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے دیں گے، ذہن میں بات آ گئی اب میں نہیں لیں. تو وہ بندہ سمجھدار تھا، انہوں نے فوراً واپس لے لیا، جیب میں رکھے. اس کے بعد پھر اسٹیشن تک جہاں تک جانا تھا چلے گئے. اس کے بعد جب سوال ہونے لگے پھر اس نے پیسے نکالے، پھر تھانوی رحمہ اللہ لے لیے اور جیب میں رکھتی. تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اشراف نفس مجھے تھا کہ یہ مجھے دے گا، دل میں بات لالچ تھی. لیکن جب اس نے واپس لے لیے نا مجھ سے پیسے تو اس کے بعد اشراف نفس ختم ہو گیا اور میرے ذہن سے نکل کہ نہیں دے گا یہ. پھر اس نے دے دیے تو اس نے میں نے لے لیے کہ اشراف نفس اب نہیں تھا. یعنی ہم اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں نا، کیسے انسان تھے، کیا صفات تھی ان کے اندر، بندہ حیران رہ جاتا ہے، اتنے اندر سے صاف. اللہ. تو خیر یہ اشراف نفس سے بات آ گئی ذہن میں. اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرمایا کوئی نفس مسلمان نفس ایسا نہیں ہے جس کو اس کا رب قبض کر لے اس کی روح، پھر وہ پسند کرے کہ وہ لوٹ جائے تمہاری طرف اور اس کو دنیا جو کچھ ہے اس کے بدلے میں مل جائے. کوئی نفس پسند نہیں کرنے کے سوائے شہید کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قتل کیا جو اللہ کے راستے میں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے مجھے اس بات سے کہ مجھے جو ہے نا وہ وبر اور مدر کی جو ہے نا وہ بچہ ملے. وبر کہتے ہیں، اصل میں تو وبر کہتے ہیں جو ببری نہیں ہوتی اونٹ کی کھال، ٹھیک ہے، اس کو وبر کہتے ہیں. وہ اوبارہا اصوافہا و اوبارہا اشعار، اس کے جمع اوبار، لیکن مراد یہاں سے خیمے ہیں. اور مدر پکے گھروں کو کہا جاتا ہے جو مطلب مٹی کے یا ایسے پتھروں کے گھر بنے ہوں، ٹھیک ہے. تو مراد اصل میں یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے جو ہے نا بادشاہت مل جائے دیہات کی اور شہروں کی. دیہات میں اس زمانے میں خیمے ہوتے تھے نا، اور شہروں میں اس طرح کے گھر ہوتے تھے. تو یہ بھی جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو ترجیح نہیں دوں گا. کس پر؟ اللہ کے راستے میں شہادت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بادشاہت سے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگلی روایت میں ہے حسنہ بنت معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے چچا نے بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون جنت میں ہوگا؟ تو فرمایا نبی جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا، مولود جو نہ مولود بچہ مر جائے وہ جنت میں ہوگا، اور جس کو زندہ درگور کیا جائے وہ جنت میں جائے. نبی، شہید، مولود جو چونکہ اس میں گناہ نہیں ہوتے تو اس لیے وہ، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن کو زندہ درگور کیا جائے تو وہ جنت میں. اگلی روایت میں ہے
ابو الدرداء، ابو ہریرہ، ابو امامہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، عمران بن حسین، اس سارے جو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرے اللہ کے راستے اور رہے اپنے گھر میں تو اس کو 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم کا اجر ملتا ہے، اور جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کے راستے میں اور خرچ کرے اس کے رضا کے لیے تو اس کو 1 درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف خرچ کرے تو اس کو 1 کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہے، اور جو خرچ بھی کرے اور ساتھ جہاد بھی کرے، نکلا بھی ہے جان کے ساتھ بھی نکلے مال کے ساتھ بھی نکلے، تو اس کو 1 کے بدلے میں 7 لاکھ ملتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ 49 کروڑ والی حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے۔ استدلال کیسے کرتے ہیں کہ پہلے فرمایا کہ جو صرف خرچ کرتا ہے گھر میں رہتا ہے جہاد نہیں کرتا اس کو 700 نیکیاں ملتی ہے، اور جو خرچ بھی کرتا ہے جہاد بھی کرتا ہے تو اس کو 7 لاکھ ملتی ہے۔ اور آگے فرماتے اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ڈبل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے ڈبل کرو، کیسے ڈبل کرو جی؟ 700 کو ضرب دو 7 لاکھ کے ساتھ تو رزلٹ نکلتا ہے 49 کروڑ۔ لیکن یہ بات ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں سے سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دیکھیے گا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو صرف خرچ کرتا ہے نکلتا نہیں، دوسرا خرچ بھی کرتا ہے نکلتا ہے، تو جو وہ گروہ ہے اس کو 700، اور جو یہ دوسرا گروہ ہے اس کو 7 لاکھ۔ ایک تو الگ الگ ایک گروہ ہے، ایک گروہ نہیں ہے، ایک الگ 2 گروہ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر ان کو ملانا بھی ہے تو اللہ یضاعف لمن یشاء، ملانے سے آپ کیا کریں؟ ڈبل کر دیں، یا یہ کہے کہ 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ملا دیں تو 7 لاکھ 700 ہو گیا، چلو ڈبل ہی کر دو، تو 700 کو ڈبل کر 1400، چلو ڈبل کر دو 7 لاکھ کو بھی ڈبل کر دو تو 14 لاکھ ہو گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ جو 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دی ہے یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اجر اگر ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے، پھر تبلیغی حضرات کے لیے بھی ہے اور طلباء کے لیے بھی ہے، اور جو مجاہد نکلے جہاد، اصل تو یہ بابر جی کی کتاب الجہاد میں ہے حدیث، ان کے لیے ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا اسے ثابت کرنا یہ کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ آگے دیکھو، فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ شہید 4 قسم کے ہوتے ہیں، شہداء۔ ایک وہ مومن بندہ جس کا ایمان اچھا و کامل ہو، دشمن سے ملے پھر اللہ تعالیٰ کو سچ کر کے دکھائے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، تو یہ وہ شخص ہے جس کی طرف لوگ اپنی آنکھیں اٹھائیں گے قیامت کی طرف اس طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی جو ہے نا وہ یوں اٹھا کے گر گئے، یا راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں حضرت عمر کی ٹوپی گر گئی مراد ہے، راوی کیا مراد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے۔ اور فرمایا وہ دوسرا وہ شخص ہے جو مومن ہو، کامل ایمان والا، دشمن سے ملے گویا کہ اسے مارا گیا، اس کی جلد کو مارا گیا کانٹا دار درخت کے کانٹے کے ساتھ، پل کی کر جو درخت ہوتے ملے جبنے بزدلی کی وجہ سے، پھر اسے ایک تیر آیا اجنبی جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو، اسے قتل کر دیا، تو یہ دوسرے درجے میں ہے۔ اور پھر وہ تیسرا وہ شخص جو مومن ہو اور جس نے ملا دیا ہو نیک اعمال اور بد اعمال آپس میں، دشمن سے ملا اور اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، تو یہ وہ تیسرے درجے میں ہے۔
اور وہ جس نے اسراف کیا، تجاوز کیا، اپنے ظلم پر نفس پر زیادتی کی، پھر وہ دشمن سے ملا، پھر اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھایا، پھر وہ شہید ہو گیا، تو وہ چوتھے درجے میں ہے۔ انہیں فرمایا کہ شہید کے درجات 4 قسم۔ پہلا درجہ وہ کامل ایمان والا جو ملتا ہے دشمن سے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا سچ کر دکھاتا ہے جو وعدہ کیا۔ وہ کیا ہے قرآن پاک میں صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن اتنا اونچا درجہ ہوگا، اتنا اوپر جائیں گے کہ لوگ ان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں گے، اور ایسے آنکھیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی یا حضرت عمر کی، انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا، لیکن زیادہ راجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی، کیسے آنکھیں اٹھائیں گے ان کی طرف لوگ، اور آخر میں پکڑا دیا کرے تاکہ اٹھانے والے کو بھی سبق ضائع نہ ہو اور باقیوں کا بھی تاکہ توجہ خراب نہ ہو۔ اور دوسرا وہ کہ جو کامل ایمان والا ہوتا ہے لیکن جب دشمن سے ملتا ہے تو وہ جو ہے گھبرا جاتا ہے، تھرتھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، گویا کہ اس کو پلح کی کر کے کانٹےدار درخت کے ساتھ اس کے جلد کو مارا گیا بزدلی کی وجہ سے، تو اس کے پاس ایک تیر آیا اجنبی جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو، اسے قتل کر دیا، دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے اعمال خلط ملط کی، کچھ نیک اعمال ہیں اور کچھ بد اعمال ہیں، اور بھی دشمن سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ سچ کر دکھاتا ہے، لڑتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ وہ جس نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہو، یعنی گناہ زیادہ کیے، گناہ کیا ہو، یہ گناہ گار بندہ ہو، لیکن دشمن سے جب ملتا ہے تو لڑتا ہے، تو یہ چوتھا درجے کا ہے۔ جیسے معلوم ہوا کہ ایک تو جو ہے نا اخلاص یعنی نیک ہو، اور دوسرا بہادری، تو لیکن ایک بات ہے کہ جتنا بندے میں اخلاص ہوتا ہے نا اس حساب سے بہادری پڑ جاتی ہے، اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ پھر انسان کے اندر بہادری بھی ہوتی ہے، پھر ایسا جو جتنا متقی ہوگا مخلص ہوگا پھر وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، تو یہ سب سے وہ ہے کیا ہے اوپر درجے والا ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن بندہ جس نے نفس کے ساتھ مال کے ساتھ جہاد کیا اللہ کے راستے میں، پھر جب وہ دشمن سے ملا تو اس نے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہید ہے جس کو آزمایا جائے گا اللہ کے خیمے میں عرش کے نیچے، تو اللہ کے عرش کے نیچے نہیں آگے بڑھیں گے پیغمبر اس سے مگر نبوت کے درجے کے ساتھ بس۔ اور دوسرا مومن جس نے نیک اور بد اعمال کو خلط ملط کیا ہو، جہاد کیا اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں، جب دشمن سے ملتا ہے تو جنگ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی شہادت مٹانے والی ہے، ختم والی ہے، ختم کرنے والی ہے، اور ختم کیا اس کے جو ہے نا ختم ہو گیا اس کے گناہ اور خطائیں۔ بے شک تلوار خطاؤں کو مٹانے والی ہے، اور اس کو داخل کیا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے میں سے بھی وہ چاہے گا۔ اور تیسرا منافق ہے جو جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ، جب دشمن سے ملتا ہے تو قتال کرتا ہے یہاں تک کہ قتل کیا جاتا ہے تو آگ میں ہوگا۔ بے شک تلوار جو ہے وہ نفاق کو نہیں مٹا سکتی۔ فرمایا مقتول 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مقتول ہے جو ہے نا دشمن سے ملتا ہے اور قتال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور بس پیغمبر صرف 1 درجہ اس سے آگے ہوں گے نبوت کی وجہ سے، کیونکہ ان کا وہ شہید کا 1 درجہ پیغمبر ان سے کم ہوگا، باقی پیغمبر ان کے قریب اس کا درجہ ہوگا۔ اور دوسرا وہ مومن بندہ ہے جس نے نیک بد عمل دونوں کی ہو، تو لڑے وہ، اور فرمایا کہ پھر اس کے لیے مٹانے والی، ٹھیک ہے، مٹانے والی کیا مٹانے والی ہے؟ شہادت مٹانے والی ہے،
یا خصلت مٹانے والی ہے اس کے گناہوں کو خطاؤں کو. فرمایا تلوار گناہوں کو خطاؤں کو مٹا دیتی ہے. سمجھ آ گئی. اور فرمایا دروازے سے جنت کے دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو. اور تیسرا منافق ہے. اگرچہ وہ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے لیکن وہ تلوار جو ہے نفاق کو نہیں مٹا سکتی. تلوار کفر نہیں مٹا سکتی. تلوار گناہ تو مٹا سکتی ہے, کفر سے نیچی نیچی, شرک سے نیچی نیچی گناہ تو مٹا سکتی ہے لیکن کفر نہیں مٹا سکتی. تو وہ منافق ہی ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں قتل کیا جائے مارا جائے وہ منافق ہی اٹھے گا, وہ شہید نہیں کہلائے گا. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک شخص کے جنازے میں. تو جب اس کا جنازہ رکھا گیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس پر جنازہ آپ نہ پڑھیں. ویسے کہ تو فاسق شخص تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے ایک اس کو دیکھا تھا اسلام کے کام پر. تو اس نے کہا, ایک شخص نے کہا اللہ کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے دیکھا تھا ایک رات اس نے پہرا دیا تھا اللہ کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر جو ہے نا مٹی ڈالی. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقال اصحاب کہ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہے, یعنی میت سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کے ساتھیوں نے کیا کہا, آپ کے ساتھی نے کہا وہ گمان کرتے ہیں کہ تم جہنمی ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. اور پھر فرمایا اے عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تم سے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ایک شخص کا جنازہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ فاجر فاسق شخص تھا, نہیں یہ مسلمان نہیں تھا, آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اس کو دیکھا تھا اسلام کے کام پر. تو ایک شخص نے کہا کہ رات پہرا دے رہا تھا, میں نے دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر قبر میں اترے, مٹی ڈالی اور پھر میت کو خطاب کیا کہ آپ کے ساتھی تو یہ خیال کر رہے کہ تم کیا ہو, جہنمی ہو, لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. پھر حضرت عمر کو ہلکا سے ڈانٹا کہ تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں بلکہ اب اسلام کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, فطرت اسلام کے بارے میں پوچھا جائے. تو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں کے اصلاح کی فکر تو کرنی چاہیے لیکن اصل اعمال کی اپنی فکر ہو. اگلا باب ہے باب اعداد آلۃ الجہاد. یہ باب ہے جہاد کے آلہ, جہاد کا سامان تیار کرنے کے بعد, جہاد کے سامان کی تیاری کے بعد. دیکھیے جہاد کی تیاری بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم تیاری کرو ان کے لیے جتنی تم میں کیا ہو, طاقت ہو, استطاعت ہو, قوت ہو. تو یہ اس امر کا صیغہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر حسب استطاعت جہاد کی تیاری لازم ہے, ضروری ہے. انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر جو کر سکتا ہے اس پر ضروری ہے ہر وقت جہاد کے تیار ہو کہ کسی وقت حکم مل جائے تو نکلوں. سمجھ آ گئی. دیکھیے گا اور اسی میں اسلحہ ہے, اسلحہ چلانا, اسلحہ رکھنا اس نیت سے کہ جہاد میں کام آئے گا. تو جو رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے. اس نیت سے اسلحہ رکھنا بھی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا ہوا تھا طائف کا تو اس وقت منجنیق تیار کرائی اور اس وقت 2 صحابہ کو بھیجا, عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور حضرت غیلان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف. دمشق میں جو ہے نیا اسلحہ اس وقت زمانے میں 2 چیزیں نہیں بنتی تھیں. ایک ٹینک جیسی چیز تھی, ایک زبور, ایک بختر بند گاڑی ٹائر چیز تھی. تو فرمایا ادھر سے جاؤ اور یہ سیکھ کر آؤ. صرف خریدنا نہیں, سیکھنا ہے, خریدنا بھی نہیں صرف بلکہ سیکھنا ہے. اور اسی طرح بنو قریظہ جب ہوا غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں تو جتنے ان کے مرد تھے نا ان سب کو قتل کیا گیا. جو بچے اور عورتیں تھیں تو ان کو غلام اور باندی بنایا گیا اور ان کو روم میں بیچ کر ان کے ذریعے سے نیا جدید اسلحہ خریدا گیا. سمجھ آ گئی. تو آج کل میزائل جو بھی ایٹم بم وغیرہ ذالے کا نئے سے نیا اسلحہ بنانا یہ ضروری ہے اور اس نیت سے یہ ضروری ہے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے.
تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تلوار کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تلوار کا تصور کیسے نہیں ہے اسلام؟ یہ کس نے کہا؟ میں بتا چکا ہوں، سرایا اور غزوات کی تعداد بتا چکا ہوں، ہر سال کتنے ہوئے ہیں جی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور ممبر پر یہ فرما رہے تھے کہ تم تیاری کر ان کے دشمنوں کے لیے جتنی تمہاری طاقت۔ پھر فرمایا خبردار، بے شک قوت تیر اندازی ہے، بے شک قوت تیر اندازی ہے، بے شک قوت تیر اندازی۔ اس زمانے میں تیر اندازی تھی تو تیر اندازی سیکھنا، تیر اندازی کرنا، اب تو نیا اسلحہ آ چکا ہے نا، اب وہ سیکھنا وہ چلانا۔ اب میزائل کیسے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کیا نام ہے جنگی جہاز کیسے، اب تو بالکل نقشہ بدل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آمنے سامنے جنگ نہیں، اب تو آمنے سامنے جنگ نہیں ہے، اب تو جنگ جو ہے نا اس کے لیے ذہانت بہت ضروری ہے، غضب کی ذہانت ضروری ہے۔ اب جنگی جہاز چلانا اور پھر اپنے آپ کو یعنی دشمن کے ملک میں اب گئے، پھر اپنے آپ کو بچانا، کبھی یوں ہونا، کبھی یوں ہونا، کبھی یوں ہونا، کبھی یوں ہونا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ پھر نشانے بھی لگانا، یوں بھی ہو رہے آپ اور نشانے بھی لگا پڑ مار نشانے بھی مار، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب یوں بھی ہو رہے، ٹھیک ہے، اور نشانے پر بھی مار رہے، لگ پتہ جاتا ہے، پھر سمجھ آ گئی۔ اور ادھر سے میزائل پھینکنا اور پھر نشانے پہ لگانا۔ اب جو فتح میزائل پھینکا تھا نا ابھی جو پاکستان انڈیا پر، تو کیسے یہ انڈیا کے پاس S-400 سسٹم تھا، یہ دوسرے نمبر پر ڈیفنس سسٹم ہے، سب سے بڑا دوسرے نمبر پر، یعنی 300 کلومیٹر سے وہ جو دفاعی سسٹم تھا نا وہ 300، جب 300 کلومیٹر کے اندر کوئی میزائل وغیرہ آتا ہے نا اس سسٹم میں تو فوراً اس کو پک کر لیتا تھا، اور وہ فوراً پک کر لیتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ادھر ضائع کرتا ہے ہوا میں۔ یہ انڈیا کا کوئی معمولی سسٹم تو نہیں تھا۔ یہ فتح میزائل کیا کرتا ہے، یہ ایسا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جب ادھر سے بھی میزائل پھر نکلتا ہے، جب ڈائریکٹ پک کر لیتے ہیں نا، جب میزائل آ رہا ہے تو ادھر سے میزائل نکلتے ہیں، وہ ادھر سے وہ میزائل ہوا میں اس کو اڑاتے ہیں، تو یہ فتح میزائل کیا کرتا ہے، فوراً رخ بدل دیتا ہے، مثلا ایسے جا رہے ہیں تو ادھر سے وہ میزائل تو وہ یوں کر کے یوں جاتا ہے۔ بنایا ہے کسی نے تو عقل استعمال ہوئی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو فتح تو اتنا بڑا میزائل نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے میزائل ہے، فتح تو چھوٹا میزائل ہے۔ تو اب تو بالکل نقشہ بدل چکا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اگلی روایت میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تم پر روم فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، ان سے تو تم میں سے کوئی شخص نہ سستی کرے، نہ آ جائے اپنے جو ہے نا وہ کیا نام ہے تیروں کے ساتھ کھیلنے سے، یعنی عنقریب تم پر روم فتح ہوگا تو تم کھیلا کرو کس کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، ایسے کوئی سستی نہ کر۔ سب سے بہترین کھیل جو ہے نا وہ تیر اندازی ہے، اس زمانے میں وہ یہ اسلحہ تھا، اب اور اسلحہ آ چکا ہے جی۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھ لی پھر اس کو چھوڑ دیا تو ہم میں سے نہیں ہے، اور اس نے نافرمانی کی، تیر اندازی سیکھنے کے بعد چھوڑ دینا یا اس کو بھول جانا تو ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پر نکلے، کچھ لوگوں پر نکلے بنو اسلم قبیلے کے، وہ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر انداز تیر پھینکو اے اسماعیل کی اولاد، اے بنو اسماعیل، بے شک تمہارے والد بھی تیر انداز تھے، اور پھر فرمایا کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، انہیں سے ایک فریق کے لیے کہا، تو دوسری فریق والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم کیسی تیر اندازی کریں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب تیر اندازی کرو اور میں تم سب کے ساتھ ہوں، یعنی بنو اسلم کے دو فریق آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مقابلہ تھا تیر اندازی کا، کس کا نشانہ صحیح ہے، کس کا تیر جو ہے نا وہ دور جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا تیر اندازی کرو، اور فرمایا میں فلاں فریق کے ساتھ ہوں،
تو دوسرے فریق والوں نے کہا کہ ہم نے بس تیر اندازی نہیں کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ ہیں تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کے ساتھ ہوں, تم تیر اندازی کرو. اگلی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بچاؤ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈھال کے ساتھ, اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بہترین تیر انداز تھا. جب وہ تیر پھینکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے تھے اور دیکھتے تھے تیر گرنے کی جگہ کو. یہ احد کے موقع پر, جنگ احد میں کہ آپ اکثر صحابہ جو ہے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے, چلے گئے, صرف 10 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بہادری دکھائی تھی, بہت بہادری. ٹھیک ہے. اور تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ایک ڈال یعنی ایک ڈال کے ساتھ اپنے بھی بچاؤ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, اور بہترین تیر انداز تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک چھپایا ہوا تھا نا ایک چٹان وغیرہ کے, ان سے کہا سر نیچے رکھیں. تو جب یہ تیر پھینکتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھانک کے ایسے دیکھتے تھے کہاں گرتا ہے تیر. سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ تو اس کا ذکر کر رہا ہوں. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت جو ہے نا وہ گھوڑوں کے پیشانی کی بالوں میں ہے. گھوڑے کے پیشانی میں کیا ہے؟ برکت. اس لیے کہ یہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے, آج کل بھی یہ جنگ میں استعمال ہوتا ہے, آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. اگلی روایت میں ہے کہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پیشانی کی بالوں کو بل دیے جا رہے تھے, ایسے موڑ رہے تھے اپنے انگلی کے ساتھ, اور فرما رہے تھے کہ گھوڑوں کی پیشانی کے بال میں خیر بندی ہوئی ہے قیامت کے دن تک, اور اجر ہے قتال میں, جہاد میں, اور غنیمت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھل دیے جا رہے تھے پیشانی کے بالوں کو پیار سے, اور فرما رہے تھے اس کی پیشانی کے بالوں میں کیا ہے؟ خیر ہے, خیر قیامت کے دن تک. اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باندھا گھوڑا اللہ کے راستے میں, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے, تو بے شک اس کا سیر ہونا, اس کا سیراب ہونا, اس کی لید, اس کا پیشاب یہ ترازو میں ہوگا قیامت والے دن. جس نے اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا ایمان کے حالت میں, ٹھیک ہے, تو اس کا سیر ہو. شبع ہو یعنی اس کی کھانا پینے سے تعلق ہے, ریا ہو پینے کے ساتھ, اس کا شبع کو کھانے اور اس کا پینے کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ جتنا کھاتا ہے اور جتنا وہ جتنی لید ہے, لید کرتا ہے, جتنا پیشاب کرتا ہے, یہ سب کو کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا, تراز سب تولا جائے گا قیامت والے دن. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کا بھی اجر ملے گا مجاہد. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکال کو ناپسند کرتے تھے گھوڑے میں. شکال یہ ہے کہ گھوڑا ہو اس کے جو ہے نا وہ دائیں پاؤں میں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی, یا دائیں ہاتھ میں اور بائیں پاؤں میں سفیدی. شکال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں ناپسند کرتے تھے. شکال کی تعریف انہوں نے کیا کی کہ دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ میں سفیدی, ٹھیک ہے, یا بائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ میں کیا ہو؟ سفیدی. یہ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ راوی کی جو ہے یہ جو تشریح ہے, وضاحت ہے, یہ اہل لغت جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے. اہل لغت کہتے ہیں کہ شکال ہوا ہے کہ جس کے 3 پاؤں سفید ہو اور 1 پاؤں جو ہے نا اس کا کلر باقی جسم جیسا ہو, یا 3 پاؤں اس کے 3 پاؤں کا کلر رنگ باقی جسم جیسا ہو, 1 پاؤں سفید, تو اس کو شکال کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگلی روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرا ہے گھوڑوں کے درمیان, ان گھوڑوں کے درمیان جو ازمار کیے گئے تھے حفیہ جگہ سے لے کر, حفیہ سے شروع کر کے اور انتہا اس کو ثنیۃ الوداع تک, اور اس کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے. اور مقابلہ کرے ان گھوڑوں کے درمیان جو ازمار نہیں کرائے گئے تھے, ازمار ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بن زریق تک, اس کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرا ہے گھوڑوں کا. ایک تو ازمار تزمیر
सदाना जो है ना ट्रेनिंग देना घोड़ों को, असल में ये तज़मीर कहा जाता है कि घोड़े को पहले खूब खिलाया जाता है यहाँ तक कि खूब फरवा मोटा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि 40 दिन तक उसको दौड़ाया जाता है निहार में खूब, ठीक है, सुबह के वक्त, और बहुत कम खाना दिया जाता है यहाँ तक कि वो कमज़ोर हो जाता है, उसका पेट पीठ के साथ मिल जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है। फिर उसके बाद वो दौड़ता है, उड़ता है ऐसे। तो ये इसकी क्या है, तज़मीर इसको कहा जाता है। तो फरमाते हैं तज़मीर शुदा घोड़ों को भी दौड़ाया तो उनकी मसाफत ज़रा ज़्यादा थी, उनका मुकाबला कराए, और जो उनका इज़मार नहीं हुआ था उनका मुकाबला भी कराया, लेकिन उनकी मसाफत एक मील थी। समझ आ गई। अगली रिवायत में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी जिसको असबा कहा जाता था, और उससे कोई जो है ना जानवर आगे नहीं निकल सकता था। तो एक देहाती आया ऊँट पर, अपनी ऊँट पर, वो उस ऊँटनी से आगे निकल गया। तो मुसलमानों पर ये बात जो है ना मुश्किल लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िम्मे हक़ है कि कोई चीज़ नहीं उड़ती दुनिया में मगर अल्लाह ताला उसको पस्त कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी जिसको आज़बा कहते हैं। आज़बा वो ऊँटनी जिसकी जो है ना वो कान काट दी गए, कान लिखो ना हो, वो आज़बा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी, इसके कान छोटे छोटे थे, इस वजह से इसको आज़बा कहते थे। तो ये आज़बा ऊँटनी थी, इससे कोई जानवर आगे निकल नहीं सकता था। तो एक दफ़ा एक देहाती आया क़ाऊद ऊँट पर। क़ाऊद उस ऊँट को कहा जाता है जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल के दरमियान, और 6 साल से जब ऊँट की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उसको जमल कहते हैं। तो वो आया और उसने मुकाबला किया, उसके ऊँट ने आगे निकल गया। तो मुसलमानों को ये बात बहुत मुश्किल लगी, परेशान कर दी कि क्या हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िम्मे है कि कोई भी चीज़ सर उठाती है, ऊपर बुलंद होती है, तो अल्लाह ताला उसको पस्त कर देता है, ठीक है, कहीं किसी के तकब्बुर ना आ जाए, ठीक है, तकब्बुर ना आ जाए, इसलिए अल्लाह ताला फिर पस्त कर देता है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, कभी आज़बा को आगे निकालना, कभी किसी और जानवर को आगे निकालना। दूसरी फसल उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला दाखिल करता है एक तीर के ज़रिए से 3 बंदों को जन्नत में। उसको बनाने वाला जब उसके बनाने में सवाब की नियत करता हो, खैर की नियत करता हो, और उसको फेंकने वाला, मारने वाला, और उसको पकड़ाने वाला, और तुम तीरंदाजी करो और सवारी करो। और ये कि तुम तीरंदाजी करो ज़्यादा पसंदीदा मुझे इसी कि तुम सवारी करो। हर वो शय जिसके साथ आदमी खेलता है बातिल, मगर उसके तीरंदाजी अपनी जन्नत तीर फेंकना अपने तीर कमान के साथ, और अपने घोड़े को सुधाना, अदब सिखाना, और अपनी बीवी के साथ खेलना। तो बेशक ये सारी चीज़ें क्या हैं, हक़ हैं। और एक बात में कि जिसने तीरंदाजी छोड़ दी उसको सीखने के बाद, तो उसने गोया कि जो है ना तो उसको उसी पर रग़बती करते हुए, तो उसने गोया कि एक नेमत थी जो उसने छोड़ दी, या उस नेमत की नाशुक्री की। फरमाया कि एक तीर के ज़रिए से अल्लाह ताला 3 बंदों को जन्नत में दाखिल करता। बनाने वाला जब वो बनाता है तो इस नीयत से बनाए कि ये तीर जिहाद में इस्तेमाल होगा, और फिर उसमें मेहनत करे ताकि काफिर को लगे मुसलमान इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करे, कि मुसलमान को तंग ना करे, और तेज़ करे उसको, और टाइट करे उसको, तो सवाब मिलेगा। और इसी तरह उसको फेंकने वाला, इस तरह उसको पकड़ाने वाला, कि मसलन एक फेंक रहा है, दूसरा उसको पकड़ा रहा है, या वजह से उठा के उसको पकड़ा रहा है, तो सबको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करे। और फरमाया कि तुम तीरंदाजी करो या सवारी करो।
ہے تم تیر اندازی سیکھو یا گھوڑ سواری سیکھو، یا تم تیر اندازی سیکھو یا گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ مارنا سیکھو، لیکن تمہاری تیر اندازی جو ہے نا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے سواری کرنے سے، کہ تیر انداز جو ہے نا وہ اس میں اعتماد ہوتا ہے، وہ جنگ کو بدل سکتا ہے، تیر اندازی بہت کام آتی ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے ساتھ انسان کھیلتا ہے نا وہ لہو، سوائے تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدانا اور اپنی بیگم کے ساتھ کھیلنا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی جی، کیا کل صحیح سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت میں ہے کہ ابو رجاء السلمی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں تیر پہنچایا تو اس کے لیے درجہ ہوگا جنت میں، اور جس نے تیر پھینکا اللہ کے راستے میں تو اس کے لیے ایک بردے کا ثواب ہوگا۔ بردہ یعنی ایک غلام، ایک بات، اور جو بھورا ہو گیا اسلام میں تو یہ بڑھاپا اس کے لیے نور ہوگا قیامت والے دن۔ اچھا، ایک روایت میں کہ جو بھورا ہو گیا اللہ کے راستے میں اسلام کی جگہ پر۔ اچھا، اس میں فرماتے ہیں رواہ البیہقی فی شعب الایمان وروا ابو داود الفصل الاول والنسائی الاول والثانی والترمذی الثانی والثالث وفی روایتہما۔ ان باتوں کو ذرا سمجھنا ہے کہ فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، اسی حدیث کی 3 جملوں کو الگ الگ جملوں کے لیے گویا کہ الگ الگ جملے پر فصل کا اطلاق ہوا ہے۔ تو اس حدیث کے گویا کہ 3 فصلیں ہیں۔ پہلا فصل جو ہے نا وہ ہے کہ من بلغ بسهم فی سبیل اللہ فهو له درجۃ فی الجنہ، ٹھیک ہے، یہاں پر فصل اول ہے۔ ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عد محرر، یہ فصل ثانی۔ ومن شاب شیبۃ فی الاسلام كانت له نور یوم القیامہ، یہ ہے اس کے لیے فصل ثالث۔ 103 فصول یہ ہوں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسری جو آخر میں وفی روایتہما، یہ ہما کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ بظاہر جو ایسا معلوم ہوا ہے کہ امام ترمذی امام نسائی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آخر میں ان دونوں کا ذکر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ امام ترمذی اور امام بیہقی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ فصل ثالث کو ان دونوں نے ذکر کیا ہے۔ فصل ثالث کیا ہے؟ من شاب شیبۃ فی الاسلام یا فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، کیونکہ اس میں کہا ہے نا والترمذی الثانی والثالث، اور بیہقی نے تمام 3 فصول کو ذکر کیا ہے۔ تو فصل ثانی پر گویا کہ 2 متفق ہیں، کیونکہ امام ابو داؤد نے فصل اول کو ذکر کیا، امام نسائی نے فصل اول فصل ثانی کو ذکر کیا، لیکن ان دونوں نے فصل ثالث کو ذکر نہیں کیا۔ فصل ثالث کو امام ترمذی نے ذکر کیا اور امام بیہقی نے ذکر کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ فصل ثالث کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ایک میں ومن شاب شیبۃ فی الاسلام اور دوسرے میں ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، ایک میں فی الاسلام ہے اور دوسرے میں فی سبیل اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر کیسے کہہ دی وفی روایتہما؟ کیونکہ ومن شاب شیبۃ فی الاسلام یہ جو ہے نا ترمذی میں نہیں ہے، سنن ترمذی میں نہیں ہے۔ سنن ترمذی ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں امام بیہقی نے تو دونوں کو نقل کیا ہے، ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ البتہ امام ترمذی نے پہلے کو ذکر نہیں کیا اور دوسری کو ذکر کر دیا، تو وہ ایک دوسرے پر من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، اس پر دونوں متفق ہیں۔ بیہقی نے تو دونوں کو ذکر کر دیا، لیکن امام ترمذی نے پہلے کو نہیں ذکر کیا، دوسری کو ذکر کیا، تو اس لیے وفی روایتہما
کہ ترمذی اور بہقی کی دونوں روایت میں کیا ہے، اس جملہ اس پر متفق ہے کہ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہر وفاق کے سوال میں یہ حدیث آ جائے اور یہ سوال پوچھے جائے کہ آپ اس کی تشریح کر دیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں۔ اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مسابقت کا مال لینا جائز مگر تیر چلانے میں، گھوڑا دوڑانے میں یا اونٹ دوڑانے میں۔ مسابقت کا مال لینا یعنی کس نے کہا جو آگے نکلے گا اس کو انعام دیا جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، مگر جو چیز جہاد میں کام آتی ہے ان میں جائز ہے۔ نسل یعنی ذو نسل ہے، وہ بھالا، ٹھیک ہے، جو اس میں ہوتا ہے کیا نام ہے، تیر اور نیزے میں ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے، لوہے کا جو وہ حصہ۔ اور فرمایا کہ گھوڑا اور کیا نام ہے اونٹ، یعنی یہ دوڑائے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں جہاد میں کام آ سکتی ہیں، مثلا اگر خچر کام آ سکتا ہے، گدا کام آ سکتا ہے، تو اس میں بھی مسابقت کا مال انعام دینا کیا ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو داخل کرے گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان، اگر یقین ہو کہ وہ آگے جو ہے نا، اگر یقین ہو کہ وہ آگے نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے آگے نکلا جا سکتا ہے نہیں، بلکہ اس سے اگر یہ یقین ہو، ٹھیک ہے، کہ اس سے آگے نہیں نکلا جا سکتا تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ اگر یقین نہ ہو کہ اس سے آگے نکلا جا سکتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت میں جس نے گھوڑے کو داخل کیے دو گھوڑوں کے درمیان اور یقین نہ ہو کہ اس کو اس سے جو ہے نا وہ آگے نکلے گا تو یہ قمار نہیں ہے، اور جو داخل کرے کو گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان اور یقین ہو کہ وہ آگے نکلے گا تو پھر کیا ہے، یہ جوا ہے۔ اچھا جی، جوا یعنی دو گھوڑوں کے درمیان شرط کہتے ہیں۔ یہ محلل کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ دو گھوڑوں کا آپس میں مقابلہ کر رہا ہے، لیکن کسی تیسری پارٹی نے کہا کہ مقابلہ جو جیت جائے گا نا تو ہم انعام دیں گے۔ کوئی بھی تیسری پارٹی ہے، کوئی بھی شخص ہے، انعام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، جو جیت جائے اس کو انعام ملے گا۔ یا دونوں آپس میں طے کر، ایک شخص نے دونوں میں سے کہا جو آپس میں مقابلہ کرا ہے کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو میں آپ کو انعام دوں گا، اگر میں نکلا تو میں آپ سے نہیں لوں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر انہوں نے آپس میں طے کر لیا، دونوں نے شرط لگائی کہ جو آگے نکلے گا تو دوسرا اس کو کیا دے گا، انعام دے گا، جو ہارے گا وہ کیا دے گا، انعام دے گا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ صورت جائز ہو سکتی ہے جب محلل بیچ میں آ جائے۔ محلل بیچ میں آ جائے یعنی گھوڑا جو ہے، تیسرا گھوڑا، کوئی شخص جو ہے نا تیسرا گھوڑا بیچ میں لاتا کہ دونوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو یہ تیسرا گھوڑا یہ بھی مقابلے میں کیا کرے گا، حصہ لے گا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا گھوڑا آگے نکلا تو تم مجھے انعام دو گے، اگر تمہارا گھوڑا تم میں سے کسی گھوڑوں کا آگے نکلا جیت گیا تو میں انعام نہیں دوں گا۔ اب یہ جائز ہے، یہ محلل ہے کیونکہ حلال کرنے والا ہے، اب یہ صورت ہو گئی جائز۔ اب اگر اس کا گھوڑا آگے نکلے تو اس کو انعام ملے گا، اگر اس کا آگے نہ نکلا، باقی دو گھوڑے ہیں جو پہلے سے انہوں نے شرط لگائی تھی، ان میں سے کوئی آگے گھوڑا نکلا تو اس کو انعام ملے گا، اگر برابر آ گئے تو کسی کو نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس صورت میں ہے کہ جو محلل جو ہے اس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آگے نکلے گا،
بلکہ یہ دونوں امکان ہو، یہ بھی امکان ہے کہ آگے نکلے گا، یہ بھی امکان ہے کہ پیچھے رہ جائے گا، پھر تو یہ جائز ہے۔ اگر اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کے گھوڑے نے آگے نکلنا ہے تو پھر یہ قمار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اس کے کسی فون آئے تو پھر ادھر سے سننا ہے، ریکارڈنگ سن لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کرو۔ یہ مولانا حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جلب جائز ہے نہ جنب۔ دیکھیں جلب اور جنب کی بات میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ جلب زکوٰۃ میں بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں الگ تعبیر میں ہوتا ہے، بتا چکا ہوں۔ جلب یعنی کسی کو کہا جائے کہ جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو کہ تم لوگوں نے کسی سے کہا جائے کہ میرے گھوڑے کو کیا کرنا ہے، ڈرانا ہے، کیا کرنا ہے، آگے دوڑانا ہے، آوازیں نکالنی ہے۔ جنب کہ کسی دوسرا گھوڑا اپنے ساتھ لیا خالی، اور ابھی اس پہ وہ گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ جب تھک جائے گا تو اس پہ بیٹھ جاؤ، تو دونوں صورت میں چونکہ دوسرا فریق ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اس سے دونوں صورتیں جائز نہیں۔ اگلی روایت میں ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے بہترین گھوڑا ادہم ہے، جو کیا ہو، کالا کلر کا۔ الادہم ایسا کالا جو الاقرح ہو، جس کی پیشانی میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔ الارسم ہو، جس کے اوپر والا ہونٹ اس طرف سے ناک کی طرف سفیدی ہو۔ پھر اقرح ہے اور محجل ہے، پھر وہ کہ جس کی پیشانی میں تھوڑی سی سفیدی ہو اور پاؤں اس کی کیا ہو، ٹانگیں اس کی کیا ہو، سفید ہو، سوائے دائیں ہاتھ کے۔ اگر ادہم نہ ہو تو پھر کمیت بہتر گھوڑا ہے اسی نشانی پر۔ ادہم میں نے آپ سے بتایا، ادہم جس کا کلر کیا ہو، سیاہ گھوڑا۔ اقرح جس کی پیشانی میں سفید ہے، لیکن غر جو ہے نا، غر اس سے کم، وہ سفید زیادہ ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے۔ ارسم اس کے اوپر والا خون ادھر سے لے کر ناک کی طرف کیا ہو، سفید ہے۔ پھر اگر یہ نہیں ہے یہ گھوڑا تو پھر اقرح اور محجل جس کے پاؤں کیا ہو، سفید ہو، لیکن دایاں پاؤں سفید نہ ہو، آزاد۔ اگر ادہم نہیں ہے تو پھر کمیت، پھر کیا کرنا ہے تم نے، کمیت کو لینا ہے۔ کمیت وہ گھوڑا کہ جو باقی تو کیا ہو، کالا ہو، لیکن جو اس کے ہوتے گردن کے بال اور جو دم ہے وہ بال کیا ہو، اس کی سرخ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں، پھر کمیت کہتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد بہترین گھوڑا یہ ہے۔ اگلی روایت میں ذرا دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کمیت کو لازم پڑھو۔ کمیت اور اس کی پیشانی میں ایسا کمیت جس کی پیشانی میں سفیدی زیادہ اور پاؤں سفید ہو، یا اشقر جس کی پیشانی میں سفیدی ہو زیادہ اور پاؤں اس کی سفید، یا ادہم اس کے پیشانی میں سفیدی زیادہ ہو اور کیا ہو، اور پاؤں میں بھی سفیدی۔ اشقر یہاں پر نیا گھوڑا آ گیا۔ اشقر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا سارا کلر کیا، سرخ ہو، اور اتنا تیز سرخ ہو کہ سیاہی مائل۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس گھوڑے کو کیا کہا جاتا ہے، اشقر۔ یہ الفاظ تو یاد رہیں گے نا لغات، یہ مشکل ہے ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی برکت شکر گھوڑے، اشقر کی جمع شکر، یعنی جو تیز سرخ گھوڑا سے سیاہی مائل کلر۔ اگلی روایت میں ہے کہ عتبہ بن عامر السلمی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم مت کاٹو گھوڑے کی پیشانی کے بال، اور نہ اس کی گردن کے بال، اور نہ اس کی جو ہے نا دم، بے شک اس کی دم جو ہے مذاب ہوتی ہے، مورچل ہوتے ہیں اس میں، اور اس کے جو گردن کے بال ہوتے ہیں اس کے لیے گرمی کا سامان ہے، اور اس کی پیشانی میں خیر بندی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تم پیشانی، ناصیہ پیشانی کے بالوں کو کہا جاتا ہے، وہ مت کاٹو۔
سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح گردن پہ جو بال ہوتے ہیں وہ بھی مت کاٹو، اور اس طرح دم بھی کہتے ہیں اس کی دم میں مورچل ہوتی ہے، یعنی دم کیا کرتی ہے وہ بچاتی ہے، دم کوئی مکھی بیٹھتی ہے وغیرہ کوئی چیز بیٹھتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ سے اس دم کے ذریعے سے وہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ان چیزوں کو ہٹاتا ہے، اپنے دفاع کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کی گردن کے بال ہے نا تو اس میں گرمی کا سامان دفء و منافع، دفء سے ہے نا یعنی سردی میں ہوا ہے، اور پیشانی جو ہے نا وہ کیا ہے اس میں تو خیر بندی ہوئی ہے۔ اگلی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گھوڑوں کو باندھ دو اور پر ان کے پیشانیوں پر ان کے پشتوں پر جو ہے نا ہاتھ پھیرا کر، اقفال آزاد ایک ہی معنی ہے، اور تم ان کو پٹا پہنا دیا کرو، لیکن اوتار مت ڈال، گھوڑوں کو باندھو پیار سے ان پر ہاتھ بھی پھیرا کرو۔ اوتار کی جمع، اوتار وترن کی جمع ہے، وہ تیر کمان کی جو تار نہیں ہوتی، تار جس پر تیر رکھ کے پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سفار کہا جاتا ہے، اس کو پھونک کا لفظ بھی آیا ہے، تو فرمایا ہے کہ اس کے وہ مت پہناؤ گلے میں، وہ مت لگا۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کا رواج ہے، دوسری بات ہے کہ ویسے بھی وہ ذرا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے تو وہ مت پہنایا کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمور اللہ کے بندے تھے، نہیں خاص کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کے ساتھ مگر 3 چیزوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم وضو کو کامل طریقے سے کریں، اور ایک کہ ہم صدقہ نہ کھائیں، اور ایک کہ ہم جو ہے نا گدھے کو گھوڑے پر نہ چھوڑیں، جفتی نہ کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی ہمارے خاندان کو کسی چیز کا خاص نہیں کیا سوائے 3 چیزوں کے ساتھ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ وضو مکمل طریقے سے کیا کرو، اور صدقہ ہم نہیں کھا سکتے، اور یہ کہ گدھے کو گھوڑے پر نہ چھوڑا کرو، جفتی نہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے نسل خراب ہو جاتی ہے، گھوڑے کے نسل خراب ہو جائے گی، اس لیے ایسا مت کیا کرو۔ ہما علینا